اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ۔ گفتگو جاری تھی سورہ بلد کے حوالے سے، اور سورہ بلد کا دوسرا درس 11 سے لے کے 20 تک آیات کی تفسیر ہے، اور یہ آخری درس ہے ہمارا سورہ بلد کے حوالے سے کہ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ فلاقتحم العقبہ، پس وہ دین کی دشوار گھاٹی میں سے سرعت سے کیوں نہیں گزرا۔ وما ادراک ما العقبہ، آپ کو کیا معلوم کہ وہ دشوار گھاٹی کیا ہے؟ دشوار گھاٹی سے گزرنا یہ بڑی بلندی ہے۔ فک رقبہ، وہ دشوار گھاٹی یہ ہے کہ غلام کو آزاد کیا جائے، کسی کو آزاد کیا جائے، آزادی دی جائے۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یہاں قحط کے ایام میں جب کمی ہو، اس ایام میں انسان دوسروں کو کھلائے۔ یتیما ذا مقربہ، کسی رشتہ دار یتیم کو، او مسکینا ذا متربہ، یہاں کسی خاک نشین مسکین کو۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر وہ ان میں سے ہو جو ایمان لائے، یعنی حسن فاعل ہو، اور حسن فاعل ہوئے، انہوں نے دوسروں کو اطاعت میں صبر کی وصیت کی اور مسکینوں پر رحم کرنے کی وصیت کی۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ لوگ اصحاب الیمین ہیں۔ ان کے تمام اعضاء و جوارح کیا ہیں؟ بایاں کوئی ہے نہیں، ان کے سارے اعضاء و جوارح دائیں ہیں، یعنی ہر عضو و جوارح سے وہ نیکی کرتے ہیں۔ اصحاب الیمین یہ ہے۔ والذین کفروا بآیاتنا ھم اصحاب المشأمہ، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے وہ اصحاب المشأمہ ہیں، بائیں ہاتھ والے، ان کا کوئی دایاں ہاتھ نہیں، یعنی ان کی کوئی نیکی نہیں۔ علیہم نار موصدہ، بس انہی پر چاروں طرفوں سے بند کی ہوئی آگ ہے، جو ان پہ احاطہ کیے ہوئے آگ ہوگی۔ تفسیر یہ ہے کہ فلاقتحم العقبہ، اقتحام، فلاقتحم الاقتحام یعنی اقتحام، جلدی سے، سختی سے گزرنا۔ عقبہ جلدی بھی کسی سے گزرنا، اور گزرنا بھی سخت ہو، دشوار ہو۔ عقبہ یعنی دشوار گھاٹی۔ راہ خدا میں پسندیدہ چیز کا انفاق کرنا، خود سادی اور کمتر چیز استعمال کرنا آسان کام نہیں، بلکہ دشوار اور گھاٹی سے گزرنے جیسا ہے کہ افطار کے وقت یتیم، مسکین اور اسیر کو دینا، راہ خدا میں دینا، اور خود بھوکا رہنا، خود پانی سے افطار کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں، ٹھیک۔ وما ادراک ما العقبہ، پسندیدہ چیز کو راہ خدا میں انفاق کرنے کی عظیم شان ہے، تمہیں کیا معلوم کہ عقبہ ہے کیا؟ یعنی کیا پسندیدہ چیز کو راہ خدا میں دینا کی عظیم شان ہے، یہ دنیا داروں کو نہیں پتہ، یہ بس جملہ کنایہ ہے کہ عقبہ کی عظیم شان ہے۔ فک رقبہ، غلام آزاد کرنا ہو، یعنی بندوں کی آزادی کی حفاظت کرنا۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یتیما ذا مقربہ، او مسکینا ذا متربہ۔ مسغبہ سے مراد قحط ہے، کہ مقربہ یعنی رشتہ دار، متربہ یعنی شدت فقر۔ غلام کو آزاد کرنا، مال کی کمی، قحط کے ایام میں راہ خدا میں انفاق کرنا، مسکین کو کھانا کھلانا آسان کام نہیں، یہ دشوار کام ہے۔ ذا متربہ یعنی مسکین وہ جس کی کوئی پناہ نہ ہو، یعنی ان کی پناہ نہیں، انسان ان کی پناہ کا باعث بنے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ حضرات کھلاتے ہیں، سورہ انسان نے کہا کہ یہ حضرات کھلاتے ہیں حب خدا میں مسکین، یتیم اور اسیر کو۔ بس یہ انسان کے افطاری اپنی دے کسی کو اور خود وہ غذا نہ کھائے، یہ دشوار گھاٹی سے گزرنا ہے، ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اگر مومن تھا، حسن فاعل تھا، مقصد تک پہنچے گا۔
مقصد تک پہنچے گا، ایک دوسرے کو خدا کی اطاعت کرنے میں صبر کرنے اور مسکین پر رحم کرنے کی وصیت کرتے رہیں گے۔ ایسے لوگ مومنین جیسے والدین اولاد کو نصیحت کرتے ہیں، والدین مومنین اولاد کو نصیحت کرتے ہیں، ٹھیک۔ بس اولئک اصحاب المیمنہ، یہ لوگ اصحاب الیمین ہیں، وہ تمام اعضاء سے نیک اعمال انجام دیتے ہیں، نیک کام انجام دیتے ہیں، ان کا بایاں ہاتھ ہے ہی نہیں، یعنی ہر عضو و جوارے سے وہ نیکی کرتے ہیں۔ بس انہوں نے یہ جو اعضاء و جوارے ہیں انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ یہ خدا کا لشکر ہے، ان کو راہ خدا میں استعمال کرنا ہے، وہ برائی انجام نہیں دیتے۔ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، اور جنہوں نے خارجی اور داخلی آیات کا انکار کیا وہ بائیں ہاتھ والے ہیں، وہ کوئی بھی نیکی انجام نہیں دیتے، کیونکہ وہ حسن فاعل نہیں، بس مومن نہیں۔ حسن فاعل ہونا ضروری ہے، بس مومن ہونا ضروری ہے، تاکہ اگر انسان کام کرے تو وہ کام قبول ہو، ٹھیک۔ بس وہ والذین کفروا بآیاتنا، آیاتنا سے مراد ہے خارجی اور داخلی آیات، ان کا انہوں نے انکار کیا ہے۔ داخلی آیات کا بھی انکار کیا انہوں نے کہ داخل میں انسان کے اپنی نفس کی معرفت حاصل نہیں کی، من عرف نفسہ فقد عرف رب۔ خارجی آیات، آسمان، زمین، پہاڑ، ان سے بھی وہ خداوند عالم تک نہیں پہنچے، اور قرآنی آیات بھی انہیں سمجھ نہیں آئیں۔ بس یہ لوگ اصحاب المشأمہ ہیں، علیہم نار مؤصدہ، اور ان پر ہی حاوی ہے، ہر طرف سے جہنم کی آگ حاوی ہوگی، جہنم کی آگ۔ بس یہ نکل نہیں پائیں گے، یہ فرار نہیں کر پائیں گے۔ بس اصحاب المشأمہ کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، اور یہ ان پہ محیط ہوگی، اور کہیں سے یہ فرار نہیں کر پائیں گے۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔